اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید شکیل الحق اپنے یوٹیوب چینل خیالات شکیل کے ساتھ ایک نئے موضوع، ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رؤیت ہلال۔ اس میں مختصر سی بات ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو کوئی علمی بحث نہیں ہے، کسی قسم کی علمی بحث نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی حدیث کا حوالہ میں یہاں نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں صرف ائمہ کرام کی بات کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے اپنی زبان سے کہی ہے وہ میں دہرانا چاہتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس بات کے اندر جو ائمہ کرام کہہ رہے ہیں اور جو لوگ دانشور لوگ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر وزن موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے، عید الفطر کی نماز کے لیے جب میں عیدگاہ میں داخل ہو رہا تھا تو عیدگاہ میں جتنے بھی داخلی دروازے ہیں ان تمام داخلی دروازوں کے اوپر والنٹیئرز کھڑے ہوئے تھے اور وہ سینیٹائزر ٹینک میں سینیٹائزر موجود تھے، وہ جو آنے والے لوگوں کے اوپر اسپرے کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کورونا کے خدشات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دوسری طرف جو لوگ داخل ہو رہے تھے وہ اپنے اپنے مسلح، اپنی چادریں، اپنے جانماز جو ہے وہ ساتھ لے کر آ رہے تھے، اور ان کو جہاں بھی جگہ مل رہی تھی اس جگہ پر وہ جس جگہ کے SOPs کے حساب سے نشانات لگائے گئے تھے اس نشانات کے اوپر وہ اپنے مسلح، اپنی جانماز اور اپنی چادریں بچھا رہے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک خاندان کے افراد جو ہیں وہ ایک بڑی چادر میں بچھا کر اس میں تمام کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ممبر سے یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے آگے موو نہیں کرے گا، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے گا اور وہیں پر اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ تھی رؤیت ہلال کے متعلق۔ رؤیت ہلال کے متعلق امام صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو شک و شبہ ہے کہ ہم جو عید کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ عید کی نماز ہماری ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آج کہیں روزہ تو نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو۔ انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے علماء کرام نے، رؤیت ہلال کمیٹی نے وہ سوچ سمجھ کر، گو کہ تاخیر سے اعلان کیا ہے لیکن سوچ سمجھ کر اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے اوپر تمام لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور یہ رویت بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بالکل اطمینان سے، کسی شک و شبے سے بالاتر ہو کر آپ نماز ادا کیجئے، آپ کی عید کی نماز بالکل ٹھیک ادا ہو رہی ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق کرۂ ارض کے اوپر اگر صرف ایک چاند نظر آتا ہے، کسی ایک ملک میں چاند نظر آ جاتا ہے اور باقی ممالک میں بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا ہے، تو ایک جگہ چاند نظر آنے کو حجت بنا کر پورے کرۂ ارض پر ایک ہی عید کی جا سکتی ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کا قول ہے، امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں کہ اگر کسی ایک ملک کے اندر کسی ایک جگہ کے اوپر اگر چاند نظر آ گیا ہے تو اس چاند کو حجت بنا کر پورے کرۂ ارض پر عید منائی جا سکتی ہے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو امریکہ، یورپ یا ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر 2 3 عیدیں منائی جاتی ہیں۔ وہاں پر سعودی عرب کے حساب سے الگ عید منائی جاتی ہے، بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا کے حساب سے الگ عید منائی جاتی ہے، ترکی کے حساب سے الگ عید ہوتی ہے، یہ بڑی، اور مصر کے حساب سے الگ عید ہوتی ہے۔ یہ بڑی پریشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پر ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں سرکاری طور پر رؤیت ہلال کمیٹی کا کوئی وجود نہیں ہے، وہاں پر بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ان کے لیے بڑی اچھی اور زبردست بات ہے کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ اگر ایک چاند نظر آ جائے، پوری کرۂ ارض پر ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو اس کو حجت بنا کر پورے عالم اسلام میں ایک ہی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ رمضان کی ابتدا کی جا سکتی ہے، اور ایک ہی دن عید الفطر کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات ہمارے علماء کرام کو سمجھنی چاہیے، سمجھنی ہی نہیں چاہیے، ان کو لوگوں کو سمجھانی چاہیے کہ بھائی ایک جگہ چاند ہو گیا ہے
تو اس کو ہم حجت بنا رہے ہیں، اور اس کی بنا پر ضروری نہیں ہے کہ کوئٹہ کے اندر بھی چاند نظر آئے، ضروری نہیں ہے کہ گوادر اور پسنی میں بھی چاند نظر آئے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی مثال لیتے ہیں 1947 سے لے کر، بلکہ مجھے یاد آیا کہ یہ ویڈیو ریکارڈ کرانے سے پہلے میں اوریہ مقبول جان کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت ساری کتابوں کا بھی حوالہ دیا، جس حوالے سے ایک چاند کو حجت بنا کر ہم عید کر سکتے ہیں پورے کے پورے عالم اسلام میں۔ ایک ہی دن رمضان کا آغاز کیا جا سکتا ہے اور ایک ہی دن عید الفطر بھی منائی جا سکتی ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور اگر انہوں نے اس بات کا بھی حوالہ دیا کہ 1947 سے 1971 تک، جب تک جو آج بنگلہ دیش ہے جس نے ہمارے ساتھ عید نہیں منائی ہے، وہ کل کو 1947 سے لے کر 1971 تک وہ پاکستان کا حصہ تھا اور مشرقی پاکستان تھا۔ اگر ڈھاکہ میں عید کا چاند نظر آتا تھا تو پاکستان میں بھی عید ہوتی تھی، اگر چٹگام میں عید کا چاند نظر آتا تھا تو پورے پاکستان میں عید ہوتی تھی۔ بالکل اسی طرح کراچی، کوئٹہ یا اسلام آباد یا پنڈی یا کہیں چاند نظر آتا تھا تو عید جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں بھی منائی جاتی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اگر یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے اور ثابت ہوتی ہے اور اس میں کسی کی کوئی اتھارٹی جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر صاحب کی کوئی اتھارٹی خراب نہیں ہوتی ہے یا علماء کرام کی کوئی اتھارٹی خراب نہیں ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے علماء کرام کو بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو پاکستانی، جو مسلمان، صرف پاکستانیوں کا ہی نہیں، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بڑی پریشانی میں، خاص طور پر امریکہ، یورپ اور دوسرے ممالک میں جو پاکستانی رہتے ہیں، وہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ آدھے لوگ عید منا رہے ہیں، آدھے لوگ عید نہیں منا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو حجت بنا کر عید کا چاند یا عید الفطر کا یا رمضان کا چاند کہیں بھی نظر آ جائے، اس کو حجت بنا کر تمام عالم اسلام میں ایک ہی دن عید منائی جا سکتی ہے۔ اور میں امید کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سائنس اور ٹیکنالوجی والوں کو بھی اور علماء کرام کو بھی اس کی حقیقت آشکار کرے اور ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک ہی دن عید منائی جا سکتی ہے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ تمام عالم اسلام میں آئندہ سال انشاءاللہ تمام عالم اسلام میں ایک ہی دن رمضان کے روزوں کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ تمام عالم اسلام ایک ہی دن عید الفطر کی نماز ادا کرے گا۔ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔